السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ متین۔ ویورز، ہر جگہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مارکیٹس ہوں، ایک ہی نام سنا جا رہا ہے، بٹ کوائن۔ بٹ کوائن آخر ہے کیا؟ کیسے اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ کی جا سکتی ہے؟ تو یہ پروگرام آپ لازمی دیکھیں۔ یہ پروگرام آپ کو دیکھتے ہی خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مارکیٹ آپ کے لیے کتنی بینیفیشل ہے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں IT ایکسپرٹ ذکیر الدین شہزاد۔ ویلکم سر۔ تھینک یو سر، آج کل جو یہ بٹ کوائن کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں بٹ کوائن کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی دیکھیں، بٹ کوائن ایک ورچوئل منی ہے، اس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں۔ ورچوئل منی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی عام دوسری منی ہوتی ہے، جس طریقے سے روپیہ ہوتا ہے، وہ ایک سینٹرلائزڈ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر ہے، وہ ایک سینٹرلائزڈ ہے، اس کو ایک کنٹری آن کرتا ہے۔ جو بٹ کوائن ہوتا ہے اس کو کوئی کنٹری بھی آن نہیں کرتا، وہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ کرپٹو کرنسی ہوتی ہے، اس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بٹ کوائن یا یہ ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی، آپ کو مختلف ڈفرینٹ ٹائپس کے مائنرز ہوتے ہیں جو کہ یہ بناتے ہیں، یہ اس ٹائپ کی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جب جو آپ کے ڈفرینٹ کنٹریز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشنز، ریگولیٹری پروسیس ایک چلتا ہے، ایک کوئی بھی کنٹری ہے وہ ایک ریگولیٹری پروسیس چلاتی ہے، جی سر۔ کسی بھی منی کو کنٹرول کرتی ہے، مگر اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کرتا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر میں ہی آپ کی منی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں بٹ کوائن کے حوالے سے کہ بٹ کوائن کو آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں۔ اب ٹرانسفر اور ریسیونگ میں ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے۔ جب سینڈر اور ریسیور، جب بٹ کوائن کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ سینڈر اور ریسیور کے تھرو یہ ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، جب ایک اور اس پروسیس کو کرپٹوگرافی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کا کوائن، اس میں ہنڈریڈز آف مائنرز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہنڈریڈز آف پیپل۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین مزید آسانی سے کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہوتی ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی ایک ورچوئل کرنسی ہوتی ہے۔ اس ورچوئل کرنسی کو کوئی بھی جو کنٹری ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ ڈی سینٹرلائزڈ منی ہوتی ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں پوری دنیا میں، وہ سارے کے سارے اس کو جنریٹ کرتے، اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس کی ٹرانزیکشنز میں۔ اب اسی طریقے سے جو عام منی ہوتی ہے، جس کو ایک بینک کنٹرول کرتا ہے، جس کو ایک ملک کنٹرول کرتا ہے، اس کی ٹرانزیکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اب لوگ اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں بٹ کوائن کو، یہ ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ اس پروگرام کا موضوع بھی ہوگا، اور ہم اپنے ناظرین کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ایکسپلین کریں گے کہ کیا انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کیا یہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کرپٹو کرنسی ہوتی ہے اس میں۔ سر، ہمیں مائننگ کے حوالے سے بتائیں کہ مائننگ کیا ہوتی ہے، اسے کرنا آسان ہے؟ جی بالکل، کرنا آسان ہے۔ یہ تو میں آپ کو اس کا پروسیس بتاتا ہوں، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گی کہ کس طریقے سے یہ ہوتی ہے۔ یہ مائننگ کیا ہوتی ہے ایکچولی؟ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے اس کرپٹو کرنسی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، وہ ریسیور کا اور سینڈر کا۔ جب ریسیور کا ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ٹرانزیکشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹرانزیکشنز مختلف چھوٹے چھوٹے کوڈز میں بٹ جاتی ہے۔ یہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں، یہ ایکویشنز ہوتی ہیں جن کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ ان ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف کمپیوٹرز، جن کو ہم مائنرز کہتے ہیں، وہ انہوں نے ڈفرینٹ پلیسز پہ کمپیوٹرز لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، وہ اس سافٹ ویئر کی کیلکولیشن کو، یہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں۔ جب وہ ہیلپ کرتے ہیں تو ایک بلاک چین جنریٹ ہو جاتی ہے۔ وہ بلاک چین، جب بھی آپ کوئی بھی ہیش ٹیگ آپس میں جو ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو ایک کوائن جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے مائننگ کرنی ہے، مائننگ ایک بہت ہی ٹف پروسیس ہے۔ مائننگ اس طریقے سے ٹف پروسیس ہے، دیکھیں اس میں پیسے تو انوالو ہوتے ہیں۔ اب مائننگ میں کس طریقے سے آپ نے
پہلے کیا ہوتا تھا جب نیا بٹ کوائن آیا تھا تو آپ اپنے کمپیوٹر سے بھی مائننگ کر سکتے تھے, ایک سمپل سافٹ ویئر ہے اس کو انسٹال کرنا. اب ہوا کیا کہ بہت سارے لوگوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ انہوں نے کمپیوٹرز لگانے شروع کر دیے. اب اس کی جو طریقہ کار ہے اس کا بٹ کوائن کے بننے کا, وہ ایک بلاک چین کے ذریعے طریقہ کار ایسا ہے کہ جو کمپیوٹر بہت ہیوی ہوگا وہ فاسٹ پروسیس کرے گا اور اس کو فاسٹ پروسیسنگ میں اس کا ریوارڈ ملے گا ایز اے بٹ کوائن. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا ایک کمپیوٹر لگا لوں. پہلے کم کمپیوٹر ہوتے تھے, وہ ایک ہی کمپیوٹر آپ اپنا عام کمپیوٹر لگا سکتی تھی, مگر اس کے بعد جب ایک اور یوزر نے لگایا, ایک اور مائنر نے کمپیوٹر لگایا, اس میں کیا ہوا کہ اس نے کوشش کی کہ میں اس سے بڑا کمپیوٹر لگاؤں, اس سے بڑا سسٹم لگاؤں. سسٹمز کو لگاتے بلینز آف پیپل ہو گئے جنہوں نے سسٹمز, اور یہ اتنے ہیوی سسٹمز ہیں کہ آپ کو اس پہ انویسٹ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. اس کے جو ہارڈ ویئرز ہیں وہ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کے اب آتے ہیں, یہ چھوٹے ہارڈ ویئر میں نہیں آتا. اس کے اوپر الیکٹریسٹی بہت کنزیوم ہوتی ہے. اب الیکٹریسٹی کنزیوم کرنے کے لیے کتنی کنزیوم ہوتی ہے اس پہ, یہ بہت ہی حیران کن فگر ہوگی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بٹ کوائن کو مائن کرنے کے لیے 10 منٹس درکار ہوتے ہیں, اور اس پہ انرجی کتنی لگتی ہے. پاکستان میں اس وقت جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آلموسٹ 37 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے, 37,000 میگا واٹس ہے پاکستان میں انرجی جو ریکوائرڈ ہے, مگر 1 ٹیرا واٹ کتنا بنتا ہے؟ اگر 10 لاکھ میگا واٹس ہوں تو 1 ٹیرا واٹ بنتا ہے. تو 72 ٹیرا واٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک بٹ کوائن کو جنریٹ کرنے کے لیے. اتنی انرجی درکار ہوتی ہے. ہاں, یہ اتنی انرجی درکار ہوتی ہے کہ آپ, وہ ایک فگر میں آتا ہے کہ یہ پورے ایک سوئٹزرلینڈ کو آپ انرجی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی انرجی پرووائڈ ہوتی ہے اس کو صرف ایک بٹ کوائن کو بنانے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ مائنرز جو ہیں, یہ آپ نے پوچھا کہ یہ آسان ہے کہ نہیں آسان. پہلے یہ آسان تھا, اب بالکل یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹولز لینے پڑتے ہیں, ڈیفرنٹ سافٹ ویئرز لینے پڑتے ہیں, ہیوی مشینری لگانی پڑتی ہے, اور پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ورتھ وائل بھی ہے کہ نہیں ہے. جتنے بھی اب اس وقت مائنرز ہیں, ریگارڈلیس کہ آپ کے بہت زیادہ مائنرز ہو جائیں, یہ بٹ کوائن ٹوٹل جو بننے ہیں وہ 21 ملین بٹ کوائنز بننے ہیں. اب 21 ملین, اس وقت آلموسٹ 18.5 ملین بٹ کوائنز بن چکے ہوئے ہیں. اب آلموسٹ 2.5 ملین بٹ کوائن رہ گئے ہیں جو کہ بننے والے ہیں. اگر آپ اب اس وقت, یہ بالکل پروفیٹیبل نہیں ہے کہ آپ انتہائی انویسٹمنٹ کر کے تو اس کو آپ بٹ کوائن کے لیے آپ مائننگ کریں. سر, یہ جو بٹ کوائن ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں؟ جی آبویسلی یہ بٹ کوائن تو ٹرانسفریبل ہوتا ہے نا, مگر اس کا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفریبل, اس کا ٹریک کوئی نہیں ہے. ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے, آپ نے ایک ہیش ٹیگ جنریٹ کیا, میں نے ہیش ٹیگ جنریٹ کیا, میں نے آپ کو منی ٹرانسفر کر دی, یہ تو منی ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے, مگر اس کا بیچ میں میڈیم کوئی نہیں. میڈیم کس طریقے سے نہیں ہے؟ آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتی ہیں, اس میں میڈیم کون ہوتا ہے؟ ایک بینک ہوتا ہے. میں نے آپ کو پیسے دیے, بیچ میں میڈیم کون ہے؟ بینک ہے. بیچ میں میڈیم ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس سافٹ ویئر کو ہمارا ملک کنٹرول کر لیتا ہے, جس سافٹ ویئر کو ہمارا اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اس ٹرانزیکشن کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے. پھر ملک نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیکس ایویلیویٹ کرنا ہے کہ اس بندے کے پاس کتنا ٹیکس ہے اور کتنا ہم ٹیکس اس سے لیں گے. مگر بٹ کوائن کا جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ ٹیکس ایویلیویشن نہیں ہے. آپ کسی کو بھی ٹریک نہیں کر سکتے کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. تو یہ آبویسلی یہ ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے مگر ٹریکنگ نہیں ہو سکتا. اوکے سر, یہ کیا لیگل کرنسی ہے بٹ کوائن؟ اچھا, یہ جو کویشچن ہے یہ تھوڑا سا براڈ ہے. یہ مختلف ممالک میں لیگل ہے, اس کی ٹرانزیکشنز لیگل ہیں,
اس کے ذریعے آپ سیل پرچیز کر سکتے ہیں مختلف ممالک میں، مگر بہت سارے کنٹریز ہیں جو اس کو لیگلائز نہیں کر رہے اس وقت، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان نے ابھی تک بین نہیں کیا مگر یہ لیگلائزڈ نہیں کر رہے۔ اب لیگلائزڈ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں لیگلائزڈ کر رہے؟ دیکھیں، ہر ایک کنٹری کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ٹیکسز پہ ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس پیسے ہیں اور میں نے ٹیکس اگر حکومت کو دیا ہے، گورنمنٹ نے اس ٹیکس کو لے کے اور ہمیں ہی ریٹرن کیا ہے ان دا شیپ آف فیسلٹیز، اب یا وہ جتنے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اب اس ملک کا دار و مدار ہی ٹیکسز پہ ہے۔ جب ہم ایک ٹرانزیکشن کریں گے اور ایک ملک میں اس ٹرانزیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوگا ہی کوئی نہیں، تو ملک کس طریقے سے الاؤ کرے گا اس کو؟ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم اس کو کرپٹو کو ہم یہاں پہ لیگل کروائیں گے، ہم کرپٹو کو چلائیں گے پاکستان میں۔ سر اسی حوالے سے کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایون دوسرے لوگوں سے پیسے بھی لے رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں، ہمیں سپورٹ کریں اور ہم آپ کو یہ کرپٹو کو ہم لیگل کریں گے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ کرپٹو کو لیگل کیوں کرنا ہے آپ نے بھائی؟ لیگل کرنا ہے، یہ جب تک سینٹرلائزڈ سسٹم نہیں ہوگا یہ لیگل نہیں ہو سکتا بٹ کوائن، اور کوئی بھی کرپٹو کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ لیگل نہیں ہو سکتی۔ لیگل کرنے کے لیے ملک کا مفاد کہاں پہ گیا؟ اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ میں نے امیزون سے کوئی چیز خریدی یا میں نے کسی بھی اسٹور سے کوئی چیز خریدی، میں نے اس کے عوض اسے پیسے دیے۔ جب میں نے پیسے دیے تو ٹریک ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور ہمارے ایف بی آر کا، ٹریک ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ میں نے یہ چیز کو سیل کیا، مجھے پیسے صغیر الدین کی طرف سے آئے ہیں۔ اب میرے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ میں نے کہا میں نے یہ چیز بیچی تھی یا میں نے ارن کیے تھے، میں نے سروسز دی تھی، یہ پیسے آئے تھے۔ اس طریقے سے ایف بی آر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیمنٹ اور پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ مگر اگر آپ کوئی چیز بٹ کوائن سے خریدیں تو وہ تو ایف بی آر کے پاس بھی ریکارڈ نہیں ہے، حکومت کے پاس بھی ریکارڈ نہیں، کسی کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کا ریکارڈ ہوتا ہی نہیں ہے؟ اس کا ریکارڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ریکارڈ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے تو یہ ڈی سینٹرلائزڈ جسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹرانزیکشن کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ملک تو بیچ میں سے نکل گیا، آپ کے ٹیکسیشن بیچ میں سے نکل گئی، تو لہٰذا اگر اس وقت اب لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کچھ پیسے آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کچھ پیسے آپ کے پاس، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پیسے انویسٹ کر رہے ہیں وہ میری ریکویسٹ ہے ان تمام ناظرین سے کہ اپنی جمع پونجی اس میں انویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ہی والیٹائل قسم کی چیز ہے، بہت ہی والیٹائل۔ یہ ایک رولر کوسٹر ہے، کبھی اوپر جا رہی کبھی نیچے جا رہی ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں بٹ کوائن 2000 پہ تھا اور صرف جسٹ ان فیو منتھس یہ 20,000 پہ چلا گیا۔ 20,000 سے یہ پھر 2000 پہ آ گیا، $2000 پہ، $2000 پہ آ گیا۔ لوگ اجڑ گئے اس میں۔ اب پھر یہ آلموسٹ جو آج ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں آلموسٹ 51,000 کے قریب ہے یہ، اور 51,000 ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اس کو ہم میں تو یہ انکریج کروں گا اپنے ملک میں صرف اپنے ملکی مفاد کی خاطر کہ اس کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریگولیٹ ہونا چاہیے تو کسی سسٹم کے ذریعے ریگولیٹ ہونا چاہیے، ادروائز یو ڈو ناٹ ہیو اینی ریکارڈ ویئر دا منی از کمنگ فرام۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ملک کے لیے مفاد میں بھی بہتر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ تو ویسٹ نہیں ہو جائیں گے اگر اس کا کوئی دیکھیں ریکارڈ نہیں ہے؟ پیسہ ویسٹ نہیں ہو رہا، پیسہ ویسٹ نہیں ہو رہا۔ ہوتا کیا ہے کہ مجھے بینیفٹ ہوگا اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے پیسے لگائے۔ اب پیسے بن کیسے رہے ہیں؟ 21 ملین، میں نے جیسے پہلے بتایا 21 ملین آلموسٹ بٹ کوائن بننے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آلموسٹ 100 ایئرس اور لگیں گے بٹ کوائن کو بننے کے لیے، جو کمپلیٹ ہونے کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ بٹ کوائن میں ہم انویسٹ کریں، بٹ کوائن کو ہم خریدیں، اور بٹ کوائن کا یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے نا، اب سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ریٹ بڑھ رہا ہے۔ اب پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی ہو جائیں۔ کروڑ پتی کس طریقے سے ہوں گے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، انویسٹ کر دیا ہے
اور اس کو واچ کر رہے ہیں. آپ واچ کر رہے ہیں کہ جی یہ اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, پرائس اوپر جا رہی ہے, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. اب فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو, ان کنٹریز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, آپ ان کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں. جی سر, یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ ان کو کیا بینیفٹ ہے ہاں, ہمارے ان کو بینیفٹ نہیں ہے نا, اسی لیے دیکھیں یہ تو بالکل نظام تباہ ہو جائے. اب لوگ اب اس پہ بہت ہی غور و خوض کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے بٹ کوئن خریدنے کا. جو بھی کرپٹو کرنسی ہے لوگوں کا ٹرینڈ ہو گیا کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ اس میں جا رہے ہیں, اس میں سیلنگ پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے. امیزون بھی بٹ کوئن سے چیزوں کو آپ امیزون سے بائی کر سکتے ہیں, وہ کنورژن ہو جاتی ہے, اس کنورژن کے عوض آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. مگر نقصان اس میں آپ کو ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, والیٹائل ہے, کوئی پتہ نہیں. آج آپ سوئے صبح کو لکھ پتی بن جائیں, آپ صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ جی آپ ککھ پتی ہیں. تو یہ بہت ہی والیٹائل ہے, اس کو کنٹرول نہیں ہے اس میں. اور لوگوں کا چونکہ ٹرینڈ اس پہ چل رہا ہے اس لیے لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پرائس اس کی ریز ہو رہی ہے. جتنے بھی جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جیسے وارن بفٹ ہے, بہت سارے, اب جو ایلون مسک ہے اس نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اندر. جو ہی یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اب ان کا تعلق کیا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, کہ جب یہ انویسٹ کرتے ہیں یہ صرف اس لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں بائی دا وے وارن بفٹ انویسٹمنٹ نہیں اس میں کر رہے ہیں کیونکہ مگر ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے ذریعے کوئی چیز آپ کو مل نہیں رہی ہے, ایک بالکل ہوا, ایک ورچوئل ہے آپ کے پاس منی. اب دیکھیں ایک روپیہ ہے, میں کیا کرتا ہوں, ایک کموڈیٹی خریدتا ہوں, میں ایک بزنس خریدتا ہوں پیسے سے, میں نے پیسے کو لگایا اور پیسے کو میں نے ترسیل میں لگا دیا, ڈیفرنٹ, ٹھیک ہے جی. میں نے ایک بزنس خریدا, اس سے میں نے بزنس کیا, لوگوں کو روزگار ملا, اور اس بزنس کو بعد میں مجھے پتہ چلا میری 10 سال کے بعد یہ میرے بزنس کی ورتھ ہے, یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اور میں نے جو امپلائیز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں. مگر یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے انویسٹ کیا, آگے کیا ہے, کچھ بھی نہیں. آپ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بس اس کو انکریز ہوتا جائے, اور پھر اس کو یوز کرنے کا بھی دل نہیں کرتا بندے کو کیونکہ وہ انکریز ہو رہا ہے. جب انکریز ہو رہا ہے, آپ نے بہت ساری پکچرز دیکھی ہوں گی سوشل نیٹ ورکس میں کہ جو ریئل بزنس کر رہا ہے وہ اپنے بزنس کو انجوائے کر رہا ہے, وہ فیسلٹیز کو بھی انجوائے کر رہا ہے, وہ باہر شہر کو بھی جا رہا ہے, ہر جگہ پہ جا رہا ہے. جو بٹ کوئن آنرز ہیں انہوں نے بٹ کوئن کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے کہ جی یہ ہمارا بٹ کوئن بڑھ رہا ہے, اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو یوز ہی نہیں کر رہے ہیں. خیر یہ جو یہ اگر طریقہ کار سمجھ جائیں, ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں, اگر یہ طریقہ کار سمجھ جائیں نا کہ یہ بٹ کوئن کی ایکچوئل چیز کیا ہے, لوگوں کے ذہن میں نام ہے بٹ کوئن. اگر بٹ کوئن کا پورا پروسیس پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے بٹ کوئن بنتا ہے, کس طریقے سے مائن ہوتا ہے, مائن سے آگے پھر کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اس ڈسٹریبیوشن میں آپ یہ اندازہ لگائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کرپٹو کرنسی نہیں آنی چاہیے, اس حق میں بالکل نہیں ہوں, مگر اس کو سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے. سینٹرلائزڈ ہوگی تو دنیا کا نظام چلے گا, ادروائز یہ نظام نہیں چل سکتا کیونکہ ڈی سینٹرلائزڈ میں اب کیا ہوتا ہے, بلیک مارکیٹ ہے. یہ آغاز کہاں سے ہوا کرپٹو کرنسی کا؟ آغاز صرف اس وجہ سے ہوا, آپ کو پتا ہے جتنے بھی ہیکرز ہیں, جتنے بھی بلیک مارکیٹ کے لوگ ہیں, جتنے بھی منی لانڈرز ہیں جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں, جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں. اچھا اس میں منی لانڈرنگ تو اب آئی ہے, مگر جتنے بھی ہیکرز تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے کہ جو ٹرانزیکشن ہماری ہوتی ہے کسی بھی صورت میں, وہ ٹرانزیکشن گورنمنٹ کو نہ پتہ چلے. اب گورنمنٹ کو پتہ نہ چلے اس لیے انہوں نے ایک بلاک چین کا کانسیپٹ دیا. اب بلاک چین کا جب کانسیپٹ دیا تو اس کانسیپٹ میں کیا تھا کہ ایک بندے کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا بلاک چین میں, اور ان کے پاس پیسہ بھی آئے گا. تو وہ کہتے ہیں یار اب ہم آپ کو ڈالرز دیتے ہیں, ہم آپ کو روپیہ دیتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, تو یہ تو ساری کی ساری جو گورنمنٹ ہے اس کو واچ کر رہی ہے, تو ہم ٹرانزیکشن ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ورچوئل کرنسی ایک بناتے ہیں.
پھر ایک ورچوئل کرنسی کی انہوں نے فارمیشن کی. اس کو تھوڑا ٹائم لگا, یہ آلموسٹ 2007-8 میں اس کا جو ہے آئیڈیا کریٹ ہوا, اور 8 میں میرا خیال اس کو کر دیا گیا تھا لانچ, اس کو بلاک چین کانسیپٹ کو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کانسیپٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو ورچولی منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور منی کنٹرول بھی جو ہے وہ کوئی بندہ بھی منی کنٹرول نہیں کرے گا, تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے. مینس کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بیچ میں سے نکال دیا, بس ایک دوسرے کو ہی وہ ٹرانسفر کریں. ایگزیکٹلی. اب ایک دوسرے کو, اب یہ ہے کہ اب ایک ٹرینڈ چل پڑا, ہر بندہ, اب ٹرینڈ یہ نہیں ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کو وہ ایز اے پروڈکٹ نہیں لے رہے, وہ ایز اے کرنسی لے رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بائی کرنا ہے اور اس نے بڑھ جانا ہے اور ہم بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کھائیں گے. مگر اس کے اندر اس کو بنانے کے لیے, اس کو کرپٹو کو بنانے کے لیے, کرپٹو کرنسی کو, یہ بٹ کوائن, اسپیشلی بٹ کوائن کو بنانے کے لیے یہ مائنرز کا بہت بڑا کردار ہے, اس میں اس کو مائن کرنا پڑتا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج میں پاکستان کو اس کو لیگلائز نہیں کرنا چاہیے, اور یہ میں پاکستان کے مفاد کے لیے کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے مفاد, کہ یہ لیگل نہ ہو, کہ لیگل نہیں ہونا چاہیے فی الحال جب تک کوئی سینٹرلائزڈ سسٹم نہیں آ جاتا. ایک دور ایسا آئے گا, آج تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دیکھنا نصیب کرے, ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے, ہم وہ دن بھی دیکھیں کہ جس دن یہ پروگرام ہم ری ٹیلی کاسٹ کریں کہ یہ پورے کا پورا سسٹم ایک سینٹرلائزڈ ضرور ہوگا. یہ سینٹرلائزڈ اس سسٹم ہونے کے بغیر کام نہیں چل سکتا, کیونکہ اس کے بغیر یہ انسیف ہے. یہ جب تک سینٹرلائز نہیں آپ کہہ رہے ہو سکتا, نہیں انسیف نہیں ہے. دیکھیں سینٹرلائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک بندہ جب تک کنٹرول نہیں کرے گا. دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں, کسی گروپ میں جاتے ہیں, تو ایک بندے کو کہیں پہ جاتے ہیں, آپ کہیں وار کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں ویسے ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک بندے کو آپ اپنا امیر مقرر کر لیں. جب تک امیر مقرر نہیں ہوگا تو آپ چیزیں سیٹل نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہاں پہ جاتی جائے گی اگر آپ کا ایک سینٹر پوائنٹ نہیں ہوگا, اگر کوئی ملک اس کو کنٹرول نہیں کرے گا. آپ جسٹ کانسیپٹ کریں, ایک کانسیپٹ ہے کہ ساری دنیا کا جو پیسہ ہے وہ کرپٹو میں انویسٹ ہو گیا, اب اس کو کنٹرول کوئی نہیں کر رہا. اب میں اگر وہ ٹرانزیکشن کرتا ہوں, میں یہاں سے ٹرانزیکشن, اب اس کا بہت سارے نقصانات ہیں. میں ٹرانزیکشن میں دنیا میں جہاں مرضی سفر کروں, تو اس سفر میں کیا ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ منی جو ہے وہ میری ٹرانسفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ مطلب یہ بالکل ایک عجیب سی کھچڑی پک جائے گی. جی, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا کہ مطلب آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے, کتنی کی ہے, اگر وہ پیچھے سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ ختم ہو جائے گا. ہاں ایگزیکٹلی ٹرانزیکشن کا بھی پتہ نہیں ہے. ایون آپ اگر ٹرانزیکشن, اس میں بہت سارے ایسے ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ملینز آف ایون ڈالرز پڑے ہوئے ہیں اور آپ ملینز آف ڈالر کے آنر ہیں اس میں, آپ یو نیور نو کہ آپ کسی بھی طریقے سے, اگر اسکیم کے طریقے سے آپ کسی کو پیسے ٹرانسفر کروا دیتے ہیں تو آپ اس بندے کو بھی ٹریس نہیں کر سکتے ہیں. اوکے. اب یہ جو بھی جو بلیک منی جا رہی ہے, جو انڈر ورلڈ کا کام ہو رہا ہے, یہ اس کو پرموٹ کرے گا. یہ کرپٹو کرنسی اس کو پرموٹ کرے گی. چیزوں کو, جو پیسہ ہے وہ مختلف تنظیموں کو جائے گا. تو یہ بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے اپنے پاکستان میں سینٹرلائزڈ کروانا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اس ٹیکنالوجی کو, مگر سینٹرلائزڈ طریقے سے. ہمیں اس کا انشاءاللہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ اس بارے میں سوچ بھی رہا ہے, اور اس میں ہم ایک آئیڈیا بھی حکومت پاکستان کو انشاءاللہ دیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کو ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کو تو ریگولیٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ امید ہے بہت
سر اس کو آپ نے بات کیا کہ اس کو سینٹرلائز کریں، تو اس کو آگے مزید فروغ اس کو دینا چاہیے مستقبل میں، اس کا کیا آپ کہتے ہیں، کیا اس کا؟ اچھا، یہ جو فروغ دینا چاہیے یہ ایک وائڈ کویشچن ہے کہ اس کو فروغ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. دیکھیں ٹیکنالوجی کے لیے تو کوئی بندہ بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ٹیکنالوجی کو روک دیا جائے. ٹیکنالوجی کو آگے چلنا چاہیے، اس کو ریفارم ہونا چاہیے. اگر پیچھے سے جو ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہیں ان کو مزید انہانس ہونا چاہیے. مگر ایک سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو کام کرنا چاہیے، ایک سسٹم میں رہتے ہوئے. تو فروغ دینے کے لیے یہ ہے کہ یس اینڈ نو. یس اس لیے کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی میں ہمیں آفٹر آل جانا ہی پڑے گا. ہم کس طریقے سے ایک آپ دیکھیں نا روپے پیسے کو اٹھا کے کس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے جو جس طریقے سے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، یہ کریڈٹ کارڈ کس کا متبادل تھا؟ اسی متبادل تھا نا کہ وہ پیسے جو ہیں آپ اتنا بنڈل پیسوں کا جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں پیسوں کو، آپ اس پیسوں کو اٹھا کے تو لے کے جائیں اور ٹرانسفر کروائیں یا اس کو یوز کریں. اب وہ کنسیپٹ ختم ہو کے کریڈٹ کارڈز میں آ گیا، ڈیبٹ کارڈز میں آ گیا. اب وہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈز کا کنسیپٹ بھی ختم ہو کے یہ ایک ہیش ٹیگز میں آ گیا، اور اس میں والیٹ جو ہے وہ ورچوئل والیٹ آپ کا بن جاتا ہے. میں ایک والیٹ بناؤں، میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں، آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں، تو یہ اس طریقے سے والیٹ ٹو والیٹ جاتا ہے. اوکے جی، تو اس کو جہاں تک فروغ کی بات ہے تو میں اس حوالے سے اس کو فروغ نہیں دینا چاہوں گا کہ جس میں کسی بھی ملک کا نقصان ہو، کسی بھی اکانومی کا نقصان ہو، کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ہے، اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہے. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آپ کا اتنا پیسہ ورچوئل پڑا ہوا ہے جو بالکل آپ کنیکشنز میں پڑا ہوا ہے، بلاکس میں پڑا ہوا ہے، اور مطلب چپوں میں پڑا ہوا ہے آپ کا جو ہے وہ پیسہ، اور وہ آپ کے کسی اور اس میں بہت ساری میرے سامنے ایک ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے کرپٹو کرنسی خریدی اور زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. نہ وہ ان کے بچوں کے کام آئی، نہ ان کے گھر کے کام آئی، وہ ساری کی ساری ضائع، کیونکہ اس کا کوئی پروف ہی نہیں ہے، اس کا وہ ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ بینک میں آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کس کو آنر کریں گے. آپ اپنے آپ کا پلاٹ ہے، آپ کے روپیہ پیسہ ہے، آپ بینک میں رکھواتے ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے پاس ریئل پراپرٹی ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد کون اس کا آنر ہے. یہ اس کے بعد کون آنر ہے آپ کو. بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں جنہوں نے لاکھوں ڈالرز اس میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ ضائع، اور وہ کسی صورت میں کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا، ایون نہ کوئی چیریٹی کر سکتا ہے. اگر وہ ویسٹ ہو گیا تو وہ ویسٹ ہو گیا، مطلب آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ اس میں پڑا رہے گا، اس بلاکس میں، آپ کے والٹ اس والٹ میں پڑا رہے گا، اس والٹ کو کوئی ایکسیس ہی نہیں کر سکتا دنیا میں. تو یہ، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی لیٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اسرائیل میں، تو وہ اسرائیل میں انہوں نے جب ایکسکیویشن کیا، کو تھوڑی سی کھدائی کی، تو وہاں سے وہ پیسے نکلے، وہ سونے کے سکے نکلے. آپ نے خبر دیکھی ہوگی، وہ سونے کے سکے نکلے. تو اس وقت کے آج سونے کے سکے نکلے، مگر یہ کبھی نہیں نکلیں گے جو آج دب گئے، یہ کرپٹو گئی. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس کو ایک سسٹمیٹک ہونا چاہیے، اور اس سسٹمیٹک ہوگا تو یہ آگے فائدہ مند ہوگی. کویشچن لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ فائدہ مند نہیں ہے، فیوچرسٹک نہیں ہے، تو لوگ کیوں اس میں دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لوگ اسی لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بدلے کوئی چیز نہیں چاہ رہے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو بس اس میں انویسٹ کرتے جائیں، کیونکہ لالچ ایک انسان کے اندر ہے. اس لالچ کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر ہم انویسٹ کریں گے یہ ریز کرے گی، اس کے اندر انویسٹ کریں گے یہ ریز کرے گی. حالانکہ طریقہ اس کو بڑا سمجھنا چاہیے، اس کو انویسٹ کرنے کے لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں انویسٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے میں نے دیکھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور ان گروپس میں صرف اور صرف بتاتے ہیں، آپ کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کون سی کرنسی اوپر جا رہی ہے، کون سی نیچے آ رہی ہے.
حالانکہ اس کو دنیا کا کوئی انسان پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتا. اگر دنیا کا کوئی انسان اس کو کنٹرول نہیں کر رہا تو کوئی انسان اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا. اچھا, پریڈکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہمیں اتنے پیسے دیں, آپ جوائن کر لیں گے گروپس کو, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. حالانکہ سمپل چیزیں ہیں اس میں, یہ ہم ایک دوسرے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی سمپل کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, سمپل چند ایک چیزوں کو مد نظر رکھیں اور آپ کبھی بھی اس میں نقصان نہیں کھائیں گے. اچھا, وہ کس طریقے سے نہیں کھائیں گے, وہ ایک پورے کا پورا ایک سسٹم ہے. مگر پریڈکشن میں ایلون مسک, اس نے ایک بات کہی ڈوج کوئن کے حوالے سے, لوگوں نے اس میں دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ شروع کر دی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی مارکیٹ سپلائی کتنی ہے, یہ میکسیمم کتنے بن سکتے ہیں کوئنز, اس وقت کوئنز کتنے ہیں, ان کی ویلیو کہاں تک جائے گی. لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا, کوئی نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک سیلیبریٹی ہے, اس نے ایک بات کی ہے, اس بات کے اگینسٹ انہوں نے اس میں پیسے انویسٹ کرنے شروع کر دیے. پیسے انویسٹ کرنے شروع کیے, لوگوں نے دیکھا دیکھی پیسے انویسٹ کرنے شروع کیے. اب جو شارپ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ ریز ہو رہی ہے, انہوں نے اپنے پیسے نکال لیے. جو ہی انہوں نے پیسے نکالے, اب جو چھوٹے لوگ تھے جنہوں نے $100, $200 یا $1000 یا $5000 جنہوں نے انویسٹ کیے, وہ اب ویٹ کر رہے ہیں. یہ ہیومن سائیکالوجی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہے, آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پیسے کی ویلیو قدر کم ہو گئی ہے, تو آپ اس میں سے پیسہ نہیں نکالتے. جو بڑے بڑے جائنٹ ہیں وہ تو پیسہ نکال لیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہم پیسہ یہ نکال کے کہیں اور انویسٹ کر کے وہ بنا لیں گے. جن کے پاس اور کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی, وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا, اس کو ہم نکالے نا, اس میں رہے, یہ تھوڑا سا اوپر جائے گا تو پھر ہم اس کو نکالیں گے. مگر وہ پھر مزید ڈاؤن ہو جاتا ہے, مزید ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ان کو نقصان ہوتا ہے. جب انتہائی ڈاؤن چلا جاتا ہے, وہ پیسہ نکال لیتے ہیں. جو چھوٹے لوگ ہیں وہ پیسہ نکال لیتے ہیں کہ جی یہ اب ہم اس سے زیادہ لاس برداشت نہیں کر سکتے. مگر دیٹ از دا ٹائم جب جو بڑے لوگ ہیں وہ اس میں پھر دوبارہ پیسا ڈالتے ہیں کہ اب یہ ڈاؤن آ گئی ہے, اب اس میں پھر پیسہ نکالیں. جب پیسہ چلتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کو پھر کھیلتے ہیں اپنے طریقوں سے, چلتا رہتا ہے. یہ اس طریقے سے چلتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. ویورز, جیسا کہ آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, تو نیکسٹ پروگرام میں ہم بٹ کوئن کے حوالے سے آپ کو اور ڈیٹیل بتائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.